5 دسمبر 2025 میں خوش آمدید۔ ہر جمعے کے دن ہم ویکلی ہوراسکوپ بیان کرتے ہیں اور آج بھی ویکلی ہوراسکوپ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ویکلی ہوراسکوپ 5 دسمبر 2025 سے لے کے 11 دسمبر 2025 پر مبنی ہے۔ یہ ایام پورے چاند کی رحمت کے ایام ہیں اور خصوصاً بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد بھی انہی ایام میں چھپی ہوئی ہے۔ تبھی روحانی حوالے سے، الہامی حوالے سے یہ پورا ہفتہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ کسی نیک سفر کو جانا چاہتے ہیں، گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہیں، کسی علم کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ آج کا ہفتہ بڑا ہی مبارک ہے۔ سب سے پہلے آج کا دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو فرائیڈے بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں شکروار کہا جاتا ہے، یعنی شکر کا دن، نعمت کو تسلیم کرنے کا دن۔ ہمیشہ آج کے دن سے ہی فیض کی شروعات ہوتی ہے، تبھی بزرگ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سے مبارک ترین دن ہے۔ جمعے کے دن جو انسان شکر الحمدللہ کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اگر کوئی انسان سبز قلم سے، یعنی ایسے قلم سے لکھے جس کی سیاہی سبز ہو، گرین ہو، یعنی جمعے کے دن کوئی انسان سبز قلم سے کسی کرتاس پہ، کسی سفید پیپر پہ اللہ لکھے اور پھر اپنے سامنے رکھے اور یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو 108 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعا مانگے تو محمد و آل محمد کے صدقے اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ اور محمد و آل محمد کے صدقے کسی بھی حاجت کی دل میں منت باندھ کے اللہ کا نام 108 مرتبہ سبز قلم سے لکھے گا تو اس کی مرادیں اسی پل قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر سبز قلم نہیں ہے تو کسی سبز درخت کی شاخ سے، کسی گھاس سے اللہ کے نام کو 108 مرتبہ لکھے تو یہ محمد و آل محمد کے صدقے جمعے کے دن کا سب سے افضل عمل ہے، جس سے ایک ہی دن میں انسان کی مرادیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جمعے کا دن شکر کا دن ہے، نعمتوں کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ اگر کوئی انسان جمعے کے دن عصر سے پہلے سیدھے ہو کے بیٹھے اور اللہ پاک کے دربار میں مخاطب ہو کے کہے اپنے مالک سے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہونٹ دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کان دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیا، جسم دیا، یعنی ایک ایک نعمت گنتا جائے جتنی بھی اس کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی دربار میں اپنی حاجت پیش کرے کہ مولا تو نے سب کچھ دیا ہے، اب اس حاجت کو بھی اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جمعے کا دن اختتام کو چلا جائے اور انسان کی وہ حاجت قبول نہ ہو، کیونکہ شکر کے دن جو انسان اپنی ایک ایک نعمت کا شکر کر کے اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کرتا ہے تو اللہ محمد و آل محمد کے صدقے اس ایک دعا کو اسی دن قبول کر دیتا ہے۔ آج کے دن ایک عمل اور بھی کر سکتے ہیں، یہ جمعے کے دن کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے دروازے پر اللہ کا نام لکھتے ہیں اور پھر محمد و آل محمد کے صدقے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے گھر میں برکت و امن قائم کر، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ جمعے کے دن ہرمل کی دھونی دینا تمام نحست کو فوراً ختم کرتا ہے۔ جمعے کے دن اپنے گھر میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا چراغ جلانا گھر میں غیبی اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ جمعے کے دن وہ میری بہنیں جن کے اچھے رشتے نہیں آتے وہ مہندی لگاتی ہیں اور 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا مانگتی ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک ہی ہفتے کے اندر رشتے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، جمعے کا دن اللہ کے شکر کا دن ہے، جمعے کا دن کسی بھی انسان کا دل نہ دکھائے۔ ہمارے یہاں ایک عمل دہرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، وہ ہے عورتوں کا دل دکھانا۔ اللہ پاک نے مرد کے تمام رزق کے اسباب عورت کے نصیب سے جوڑے ہیں، اس لیے کوشش کر کے کبھی بھی کسی عورت کا دل نہ دکھانا اور خصوصاً جمعے کے دن کسی بھی عورت کو تکلیف نہ دینا۔ اگر ایسا ہو سکے آپ کے گھر میں آسانی سے کہ جمعے کے دن اپنی عورتوں کو تھوڑا سا سکون دینا ہے، کہیں گھومنے لے کے جانا ہے، ان کی کوئی حاجت پوری کرنی ہے، تو یہ بھی آنے والے پورے ہفتے کے لیے آپ کے لیے رزق کے اسباب کھولے گا، کیونکہ جس گھر میں جمعے کے دن عورتیں خوش ہوتی ہیں، سکون میں رہتی ہیں، تو مرد کے گھر کا رزق بڑھتا ہے، مرد کے گھر میں اسباب پیدا ہوتے
ہوتے ہیں، مرد کے کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں جمعے کے دن عورتیں روتی ہیں تو پورا ہفتہ اس مرد کا بڑا خراب گزرتا ہے، اس کے کاموں میں بندشیں پیدا ہوتی ہیں، رزق میں بندشیں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے جیسے ہی آج کے دن آپ اپنے عورتوں کے لیے تحفے لے کے جائیں گے، اس کو خوشی دیں گے۔ تحفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی مہنگی چیز دیں، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی خوشی پوری کریں۔ آج اگر ان کا دل کوئی کھانے کا کرتا ہے، یا ان کا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم کھانا نہیں پکاتے، باہر سے کچھ منگواتے ہیں، یا ان کا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم فلاں لباس پہنیں گے، یا آج ان کا دل یہ کرتا ہے کہیں پارک سے ہم گھوم کے آتے ہیں، تو اس کی کسی بھی ایک خوشی کو اگر آپ جمعے کے دن پورا کریں گے تو یہ آنے والے پورے ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہوگا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ دولت کا رستہ جڑا ہوا ہے۔ تبھی خواب میں بھی اگر کوئی انسان عورت کو دیکھتا ہے یعنی اس کی کوئی مراد پوری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ یہ ویکلی ہوراسکوپ بیسیکلی پورے ہفتے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی جمعے سے شروع ہوتا ہے اور جمعرات پہ ختم ہوتا ہے۔ تو 5 دسمبر 2025 سے لے کے 11 دسمبر 2025 تک کے اثرات کس کس برج پہ کیا ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان 7 ایام کا جو صدقہ ہوگا وہ لال چیز کا ہوگا۔ لال گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو یہ مبارک ہے، اگر لال چاول لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو یہ بھی مبارک ہے، لال دال لے کے کسی مستحق کو دیتے تو یہ بھی مبارک ہے، ٹماٹر بھی لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ تو تمام نحس چیزوں سے پورے ہفتے میں آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ یا حلیم و یا اللہ ہے۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یا حلیم و یا اللہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ 7 ایام رحمانی اسباب کے ایام ہیں، الہامی اسباب کے ایام ہیں۔ اگر آپ کسی دعا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی کامیابی کے راستے کو خود کے لیے ہموار کرنا چاہتے ہیں تو یہ 7 ایام آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کریں گے۔ کوشش کر کے ان 7 ایام میں روز رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے بیچ میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ میری بہنیں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ ان 7 ایام میں سورہ کوثر 108 مرتبہ روز پڑھیں، اور اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد کر، اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری مدد کر، 108 مرتبہ پڑھیں اور اپنی دعا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ کی دربار میں مانگیں۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے بیچ میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ میرے بھائی جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے کاموں میں اسباب پیدا نہیں ہوتے، وہ 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر روز رات کو اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد کر، اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری مدد کر، 108 مرتبہ روز پڑھتے رہیں۔ محمد و آل محمد کے صدقے 7 ایام کے بیچ میں آپ کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہوں گے، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ یہ 7 ایام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے استغاثہ کیا جاتا ہے اور بی بی پاک کے صدقے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 7 دنوں کے بیچ میں بی بی سیدہ کے صدقے اللہ خیرات عطا نہ کرے۔ مجھے امید ہے یہ 7 ایام آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین ایام ہوں گے۔ کوشش کر کے پھولوں سے فیض لیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پھول اللہ کی افضل ترین نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ پھولوں سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، پھولوں سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور اگر پھول اپنے ساتھ رکھ کے انسان کسی مقصد کے لیے جائے گا تو فتح و کامیابی پائے گا۔ 3 ایسے پھول آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو اگر آپ اپنے ساتھ کسی مقصد کے لیے رکھیں گے تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے افضل ترین پھول گلاب کا پھول ہے۔ لال گلاب کا پھول انسان کو اپنی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ اگر آپ روز صبح کے آغاز میں ایک تازہ لال گلاب لیتے ہیں، اس پہ نعت علی 27 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اپنی سیدھی جیب میں رکھتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ اور اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، تو 7 دن مسلسل یہ عمل کریں گے، وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا، آپ کی عزت کرنا شروع کرے گا، آپ کی باتوں پہ توجہ دینا شروع کرے گا، کیونکہ لال گلاب اللہ کے فضل سے محبت اور توجہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان حاضر دماغ نہیں رہتا اور پراپرٹی کے لیے، بزنس کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ موتیے کا پھول اپنے ساتھ رکھے۔ سورہ نصر 27 مرتبہ موتیے کے پھول پہ دم کریں اور اپنی سیدھی جیب میں رکھیں۔ محمد و آل محمد کے صدقے پورا دن وہ حاضر دماغ رہے گا اور جہاں جہاں قدم اٹھائے گا فتح و کامیابی کے اسباب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ میرے بھائی بہن جو نظر بد، جادو، تعویذات میں مبتلا ہیں، تو وہ نازبو
یا تلسی کے پتے، پھول یا ان کے بیج اپنے ساتھ رکھیں، چاروں کل آیت الکرسی اس پہ دم کریں۔ جہاں بھی جائیں گے نظر بد سے محفوظ رہیں گے اور کسی بھی قسم کا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں، بس ہم ہی انسان ہیں جو ان پہ غور نہیں کرتے، ان کے لیے شکر نہیں کرتے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا ہفتہ کس کس برج کے لیے کیسا ہوگا۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ پورا ہفتہ رحمت والا ہوگا، علم والا ہوگا، اسباب پیدا کرنے والا ہوگا، محبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور دنیا میں ایک الگ مقام ملتا ہوا دکھے گا۔ یہ ہفتہ علم کے ساتھ اگر شروعات کریں، یعنی روز صبح کے آغاز میں جب اٹھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے دن کا آغاز کریں تو یہ آپ کی الہامی کیفیت کو بڑھائے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار کرے گا۔ سورہ رحمان پڑھ کے اگر ابتدا کرتے ہیں دن کی تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اگر اس ہفتے آپ روز واک پہ جاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ کسی پراپرٹی مینیج کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ کسی کام کی شروعات کے لیے بھی برج ایریز والوں کے لیے آج کا یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا۔ بس کوشش کر کے بحث سے دوری اختیار کریں۔ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی بری بات لگتی ہے تو اس کو پلٹ کے جواب نہ دیں۔ آپ کی میٹھی زبان کے پیچھے دولت، رزق، محبت چھپی ہے اور آپ کی تلخ کلامی اور اسٹریٹ فارورڈ جواب دینے سے پریشانیوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جتنا ہو سکے یہ ہفتہ خوشبو لگائیں، کیونکہ خوشبو اس ہفتے لگانا، لائٹ کلر زیادہ پہنا آپ کے اس ہفتے کو رونق اور کامیابی کا راستہ ہموار کر کے دے گا۔ مریخ کا فیض آپ سے جڑے گا اور اسی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور شخصیت سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت لگے گی انشاءاللہ۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں آدم بابتس کی باتیں سکتے ہیں۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت حسینی عقیق ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو انسان اپنی شمس والی انگلی میں پہنتا ہے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کبھی بھی اس پہ حاوی نہیں ہوتا۔ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد حسینی عقیق پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس مبارک مہینے میں ہم نے آپ کے لیے یہ حسینی عقیق دم کر کے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ تمام نظر، جادو، تعویذات کو ختم کرنے والا حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ پڑھے ہوئے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ حسینی عقیق حاصل کریں۔ برج ٹورس والوں کا یہ ہفتہ کسی محبت کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ بچھڑا ہوا ساتھی، کھویا ہوا ساتھی یا کوئی چیز اللہ کے فضل سے ملتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آپ کو راج ملے گا، آپ کو علم ملے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں ایک پھر سے رونق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے حاضر دماغی کے ساتھ رہیں، میٹھی زبان کے ساتھ رہیں، بحث سے، اختلافات سے دوری اختیار کریں اور اگر چاندی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چاندی کا چھلا پہنتے ہیں، چاندی کا کڑا پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اس ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ پانی اس ہفتے زیادہ پینا ہے اور اگر پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس ہفتے تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے کھٹی اور تیکھی چیزیں نہ کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں اعظم بابتس کی باتیں سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والوں کے لیے آج کا ہفتہ تھوڑا سا غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ آپ کا فوکس تھوڑا سا الجھے گا، سوچیں گے ایک جگہ، رہیں گے دوسری جگہ، گھر بیٹھیں گے باہر کے لیے سوچیں گے، باہر ہوں گے گھر کے لیے سوچیں گے۔ ہمیشہ غیر حاضر رہنا یہ آپ کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حاضر دماغ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اپنی کریشن کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے بزنس پہ توجہ دیں گے تو کامیابی ملے گی۔ بیسیکلی یہ آج کا ہفتہ جو شروع ہوا ہے وہ آپ کے بزنس کا ہفتہ ہے، آپ کے علم کا ہفتہ ہے اور آپ کے لیے دولت کا ہفتہ ہے۔ تو جو انسان آپ کو دولت دیتے ہیں، آپ کے پیسے اس سے جڑے ہوئے تو اس پہ زیادہ توجہ دیں اور جہاں سے خوشی ملتی ہے اس کو تھوڑا سا توجہ کم دیں، کیونکہ دولت کے حوالے سے نئی راہیں ہموار ہونی ہیں۔ انٹرنیٹ آپ کی کامیابی کا سبب ٹھہرے گا، اس لیے انٹرنیٹ کے توسط سے کام کو پھیلانے کی کوشش کریں، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں اعظم بابتس کی دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کے لیے آج کا ہفتہ بڑا ہی روحانی، الہامی اور محبت والا ہوگا۔ اس پورے چاند کی وجہ سے آپ بہت ہی ایموشنل ہو جائیں گے، رحم زیادہ کریں گے، پیار زیادہ کریں گے، بھروسہ جلدی کریں گے، دل کی بات فوراً بتا لیں گے۔ آپ کو قابو کرنا ہے، اپنی فیلنگز میں بہہ کے فیصلہ نہ کریں بلکہ دماغ سے زیادہ دل سے کم سوچیں تو کامیابی دیر تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس ہفتے لال رنگ نہیں پہنتے تو آپ کے لیے بہتر ہے، ڈارک کلر نہیں پہنتے تو آپ کے لیے بہتر ہے، چاندی کا چھلا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پہنتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔
موتی پتھر پہنتے ہیں یا ہیرا پتھر پہنتے تو آپ کے لیے بہتر ہے. پانی زیادہ پیتے تو فیلنگز قابو کرنے کا جذبہ ملے گا. انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے لیکن تب انویسٹمنٹ کریں جب وہ کام آ جائے, یا دل نہیں دماغ کہے تب, یا کسی بزرگ کی مشاورت سے کریں تب. باقی دل اور احساسات میں آ کے کوئی کام کریں گے تو نقصان ملتا ہوا دکھ رہا ہے. محبت کے حوالے سے تھوڑا سا عجیب ہوگا کہ محبت ملے گی پھر رکے گی, پھر کسی کی امید میں آپ مبتلا ہوں گی, کیونکہ محبت میں امید رکھنا آپ کی عادت ہے اور امید کا ٹوٹنا ہمیشہ آپ کے لیے نظر آتا ہوا دکھتا ہے. اس لیے کوشش کر کے امیدیں اپنے مقصد سے رکھیں, اپنی خوبصورتی سے رکھیں, اپنی کامیابی سے رکھیں, تو تمام دنیا کے اسباب آپ کے قدموں میں ہوں گے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے بھاگیں گے. کسی انسان کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آپ کو آدھے راستے میں چھوڑ کے چلا جائے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا, اس میں آپ میں دے سکتے ہیں. اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زمرد پتھر ہے, کیونکہ یہ پتھر پہننے والے انسان کو عقل مند بناتا ہے, ہوشیار بناتا ہے, ذہین بناتا ہے اور اس کے وجود میں کریشن پیدا کرتا ہے. وہ انسان جو تیز دماغ نہیں رکھتا, اگر وہ زمرد پہنے گا تو وہ ہوشیاری کے فیصلے کرے گا. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ زمرد پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے. برج لیو والوں کے لیے آج کا ہفتہ بڑا ہی اہم ہے. علم, معرفت اور کامیابی کے اسباب آپ سے جڑتے ہوئے دکھیں گے. اللہ کے فضل سے نئے نئے اسباب آپ کی زندگی میں آئیں گے, کامیابیوں کے راستے آپ کی زندگی میں آئیں گے. جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی مستقل مزاجی کے ساتھ آج کا ہفتہ گزاریں. اگر تلخ کلامی سے بچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. جذباتی فیصلوں سے بچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. جتنا اپنی زبان کو میٹھا رکھیں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب اس ہفتے آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے. اگر سفید لباس اس ہفتے زیادہ پہنتے ہیں, چاندی کا چھلا پہنتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں, تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. محبت کے حوالے سے تھوڑی سی رنجشیں منظر عام پہ آئیں گی. غصے کو قابو رکھیں, زبان کو میٹھا رکھیں, لال رنگ اس ہفتے کم پہنیں, واک پہ ریگولرلی جائیں تو انشاءاللہ تمام نقصانات سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا, اور اس میں پسند کی باتیں سکتے ہیں. برج ورگو والے, آج کا ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے. علمی, معاشی اور مالی حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے اور آپ کی زندگی میں کچھ ساتھی آپ کی قدر کریں گے, لیکن کچھ دوست ایسے بھی آئیں گے جو آپ پہ تنقید کر سکتے ہیں. یاد ہے تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں, اپنے آپ کو اپنے کام, اپنے مقصد میں الجھائیں اور لائٹ کلر زیادہ پہنیں. اگر نیلا لباس بھی اس ہفتے زیادہ پہنتے تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. کھٹی تیکھی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مبارک ہے. اور اگر روز تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کریشن کے لیے, حاضر دماغی کے لیے بہت مبارک ہوگا. کوئی بھی ایک چیز بار بار نہ دہرائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اپنے راز سینے میں دبائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. پراپرٹی کو خریدنے کے لیے, کسی چیز میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ ایام آپ کے بڑے مبارک ہوں گے. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا, اور اس میں اعظم پتھر کی وجہ سے. برج لبرا والوں کا یہ سب سے مبارک ترین ہفتہ ہوگا. آپ کو علم, محبت, کامیابی قدموں میں آتی ہوئی دکھے گی. اس لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں اور غصے پہ قابو رکھیں. لوگوں کو فوراً آئینہ نہ دکھائیں. بعض مرتبہ جب آپ کے اچھے دن شروع ہوتے ہیں تو آپ کا سچ کہنا, سیدھی بات کرنا, دل کی بات بتا دینا, راز بتا دینا آپ کو نقصانات میں مبتلا کرتا ہے. لال رنگ اس ہفتے کم سے کم پہنیں, ڈارک کلر کم پہنیں, پانی زیادہ پئیں, لائٹ کلر زیادہ پہنیں. اور تانبے کا چھلا اس ہفتے اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. میٹھی کھٹی چیزیں اس ہفتے کم کھائیں, یعنی مصنوعی مٹھاس والی چیزیں کم کھائیں, بیکری آئٹمس کم کھائیں, اور کھٹی چیزیں بھی اس ہفتے کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. کوئی چیز خرید سکتے ہیں لیکن کسی چیز کو بیچنے کے لیے جلد بازی نہ کریں. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا, اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والوں کا آج کا ہفتہ بڑا ہی علمی اور بڑا روحانی اور خوبصورتی کے ساتھ ہوگا. آپ کو اسباب پیدا ہوتے ہوئے دکھیں گے. محبت کے حوالے سے چیزیں قدموں میں آتی ہوئی دکھیں گی, اور 3 بڑی خوشی اللہ کے فضل سے اس ہفتے آپ کو ملیں گی. علم کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے اور کامیابی کے حوالے سے اپنے آپ کو احساسات سے آزاد کریں اور تجربات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. وہ لوگ, وہ دوست جو آپ کو دکھ دے چکے ہیں ان کو پھر سے ایک موقع نہ دیں, اور اگر موقع دیتے ہیں تو ہمراز نہ رکھیں, کیونکہ آپ کا ہمراز بنانا ہی آپ کو ہمیشہ نقصان اور دکھ دیتا ہے. ڈارک کلر اس ہفتے کم پہنیں, لائٹ کلر زیادہ پہنیں, پانی زیادہ پئیں. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا, اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. حسینی فیروزہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے,
کیونکہ یہ پتھر اپنے وجود میں نیلا اور سبز رنگ سماتا ہے، اور یہ واحد پتھر ہے جس پر خاص اسم اعظم کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان ریسٹورنٹ سے یہ فیروزہ پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والوں کے لیے آج کا ہفتہ بڑا ہی حامی اور روحانی ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ جتنا ہو سکے تلخ کلامی سے بچیں، بحث سے بچیں، لوگوں کو آئینہ دکھانے سے بچیں۔ اللہ کے فضل سے دیر تک کامیابی کے راستے ساتھ ہوں گے۔ مرچ مسالے آج کے دن نہیں کھاتے اور مرچ مسالے پورے ہفتے نہیں کھاتے تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ دودھ اس ہفتے زیادہ پیتے ہیں، صبح کے آغاز میں تو یہ بھی مبارک ہے، عصر سے پہلے پیتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے۔ کوشش کر کے تلی ہوئی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں اور مرچ مسالے کم کھائیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ واک پہ اس ہفتے روز جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی الہامی اور بڑا ہی روحانی ہوگا۔ آپ کو خوشیاں ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو راج ملے گا۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑی خوشی دے گا۔ لیکن جب بھی کوئی رشتہ جوڑیں، جب بھی کوئی کام کریں تو دل سے کم دماغ سے زیادہ۔ دماغ آپ کا دوست ہے اور دل آپ کا اس ہفتے کے لیے دشمن۔ دل سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کریں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن بڑے بڑے فیصلے دل کے پیچھے نہ کریں بلکہ دماغ سے پوچھ کے کریں تو کامیابی کے ساتھ راج نصیب ہوگا۔ صبح کے آغاز میں ایپل کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں دے سکتے ہیں۔ اکیلس والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی اہم ہے۔ آپ کو علم نصیب ہوگا، معرفت نصیب ہوگی، الہام بار بار ہوگا۔ اللہ کے فضل کی راہ آپ کے ساتھ جڑے گی۔ کسی پراپرٹی کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ چاندی کا چھلا اپنے ساتھ رکھیں، آپ اپنی چھوٹی انگلی میں پہنے تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ کالا دھاگا بھی اگر سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں اس ہفتے تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ روز صبح کے آغاز میں 4 رکوع آیت الکرسی پڑھ کے دن کا آغاز کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں الہامی اسباب پیدا ہوں گے، روحانی اسباب پیدا ہوں گے، لیکن نظر بد ذائچی میں دکھ رہی ہے۔ صرف صبح اور رات کو 4 رکوع آیت الکرسی پڑھیں۔ واک پہ روز شام کو جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی الہامی، بڑا ہی روحانی اور محبت والا ہوگا۔ آپ کو راج نصیب ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی، لیکن آپ جلد بازی میں کوئی نقصان کریں گے۔ یاد رہے احساسات میں آ کے فیصلے نہ کریں، ایموشنل چیزوں سے بچیں۔ جتنا دل کو قابو کریں گے اتنا کامیابی آپ کے قابو میں ہوگی اور جلدی حاصل ہوگی۔ ایموشنل چیزوں میں مبتلا ہوں گے، جلد بازی میں کسی رشتے کو توڑیں گے، جلد بازی میں کسی کام کو بند کریں گے تو نقصان ملتا ہوا دکھ رہا ہے۔ 2 بڑی خوشی اس ہفتے میں آپ کو نصیب ہوگی، لیکن تب جب آپ صبر، میٹھی زبان اور حاضر دماغی کے ساتھ رہیں۔ اپنے راز سینے میں دبائیں۔ بعض مرتبہ اپنے راز بتا دینا آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اس ہفتے پانی زیادہ پئیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، واک پہ روز جائیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کی بات مکمل سنیں، اس کے بعد جواب دیں۔ 2 بڑی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں جس کا تعلق اس ہفتے سے ہے۔ اگر آپ نے ان نصیحتوں پہ عمل کیا تو اللہ کے فضل سے راج مسلسل قائم ہوگا۔ اور جتنا ہو سکے صبح کے آغاز میں ایک ایپل کھایا کریں، ان سے بھی حاضر دماغی مستقل مزاجی آپ کے ساتھ ہوگی اور حاضر دماغی سے آپ کوئی بڑی فتح حاصل کریں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔